يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اہل بیت کے بارے میں ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں بہت سے حضرات کی حالات زندگی ہمارے سامنے آئے. آج جس شخصیت کے بارے میں سلسلہ شروع ہونے لگا ہے وہ بڑی اہم شخصیت ہیں اہل بیت کی. کون ہیں وہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور نام ہے ان کا امام محمد جعفر صادق. بہت مشہور شخصیت ہیں، آپ نے ان کا نام اکثر سنا ہوگا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. یہی ہیں جن کی طرف فقہ جعفریہ منسوب ہے کہ جو مسائل کا ایک ذخیرہ ہے وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے فقہ جعفریہ کے نام سے. وہ یہی امام جعفر صادق ہیں. تو نام ان کا جعفر ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے جس کا نام عبداللہ تھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹے عطا فرمائے. تو پہلے بیٹے کا نام انہوں نے موسیٰ رکھا، موسیٰ کاظم. یہ ان کا تذکرہ اس کے بعد انشاءاللہ درس میں آئے گا ہمارے. تو یہ بھی بڑی عجیب شخصیت ہیں. بہت سے لوگ جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو کاظمی کہلاتے ہیں. کاظمی وہ اسی موسیٰ کاظم کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے. دوسرے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا اسحاق، اگلے کا نام رکھا اسماعیل، اس کے بعد بیٹا ہوا اس کا نام رکھا عبداللہ، پھر بیٹا ہوا اس کا نام رکھا محمد، پھر آخری بیٹا اس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا. تو یہ 6 بیٹے تھے. ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس کا نام انہوں نے فروہ رکھا تھا. فروہ ان کی بیوی، ان کا نام تھا فروہ، تو بیٹی کا نام انہوں نے فروہ رکھ دیا، اسی سے ان کو فروہ کہا جاتا تھا. تو امام زین اللہ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑا ایک عجیب شرف حاصل ہے. وہ شرف کیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنا ہے، میں ان کو 2 طرح سے بیٹا بنتا ہوں. یہ بڑی عجیب ایک کہانی ہے. وہ کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا عبد الرحمن. محمد کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم. عبد الرحمن کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا اسما. قاسم اور اسما دونوں کا نکاح ہوا. اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی جس کا نام تھا فروہ. یہ فروہ جو ہیں امام جعفر صادق کی والدہ ہیں. تو اب عجیب اللہ کی شان ہے کہ یہ جو فروہ ہیں ان کا جو پرنانا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق ہے اور جو پردادا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں. تو یوں سمجھ لے کہ امام جعفر صادق جو ہیں ان کی والدہ کا نسب دونوں طرح ابو بکر صدیق سے ملتا ہے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ اے لوگوں میں ابو بکر کا احسان نہیں دے سکتا کہ مجھے تو ابو بکر نے 2 دفعہ جنا ہے، کہ میری ماں کا نسب باپ کی طرف سے بھی ابو بکر کے پاس اور ماں کی طرف سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے. تو یہ ان کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے تو کیا ہی کہنے، والد امام باقر ہیں، دادا امام زین العابدین ہیں، پردادا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس سے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ ان کا باپ کی طرف سے نسب ہے. اب ان کے جو القاب تھے وہ بڑے عجیب تھے. ان کا ایک لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے صادق، امام جعفر صادق، اس سے یہ زیادہ مشہور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے 2 لقب دیے ہوئے تھے. جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین یہ 2 لقب سے پکارتے تھے. وہی لقب اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ان کو پوری دنیا صادق کہہ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک پوری زندگی کبھی ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا، ہمیشہ سچ بولا ہے. سارے اہل بیت سچ بولتے تھے لیکن ان کی سچائی ایسی معروف ہوئی کہ ان کا لقب ہی جو ہے وہ صادق پڑ گیا. امام جعفر صادق اس نام سے یہ زیادہ مشہور ہوئے.
ویسے ان کا لقب جو ہے وہ صابر بھی ہے، صبر کرنے والا، ان کا لقب طاہر بھی ہے، پاک، اور اسی طرح ان کا ایک لقب عمود الشرف، بزرگی کا ستون، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ اور ان کے لقبوں میں شیخ علماء الامہ، کہ اس امت کے سارے علماء کے بڑے شیخ جو ہیں وہ یہ تھے، تو ان کا یہ بھی لقب زیادہ معروف ہے لوگوں کے اندر، لیکن صادق کے لقب سے یہ زیادہ مشہور تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظاہری نقشہ دیا، وہ اہل بیت ماشاءاللہ سارے پھول ہی پھول ہیں۔ ان کا قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں، بالکل چھوٹا بھی نہیں۔ رنگ سفید تھا اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سرخی کا رنگ یعنی مکس ہوا تھا۔ اب سفیدی میں سرخی مکس ہو جائے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ماتھا بالکل صاف تھا، کوئی بال ماتھے کے اوپر نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کا رنگ اور زیادہ واضح نظر آتا تھا۔ اور بال کالے تھے، نیچے سے تھوڑے سے مڑے ہوئے تھے، گھنگرے والے بال نیچے سے، اور سفیدی چہرے پر چونکہ انوارات بہت زیادہ تھے، تو یہاں ایک چھوٹا سا تل اللہ کی طرف سے لگا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں تو چھوٹا سا نا وہ سرمے سے ادھر لگا دیتی ہیں، میرے بچے کو نظر نہ لگے۔ تو اللہ نے خوبصورتی اتنی دی تھی کہ ایک چھوٹا سا تل ان کے گال کے اوپر تھا، اس سے ان کا حسن اور زیادہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ کپڑے ہمیشہ اچھے پہنتے تھے، صاف تو پہننے ہیں، بہت اچھے مہنگے جو میسر ہوتے وہ یہ پہنا کرتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مہنگے مہنگے سوٹ پہنتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے دیکھو، انی اکرہ اللہ یظہر الانسان ما انعم اللہ علیہ، کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت کرے اور وہ اس نعمت کو ظاہر نہ کرے۔ اب اللہ نے اگر مجھے اچھا دیا ہے تو مجھے اچھا پہننا بھی چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ البس الجمیل فإن اللہ جمیل یحب الجمال ولیکن من الحلال۔ بڑی عجیب بات کہنے لگے، دیکھو بچوں، ہمیشہ خوبصورت کپڑے پہنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہونے حلال چاہیے، حرام نہ ہو۔ حلال سے جتنا مرضی اچھا پہنے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کو علمی طور پر اتنا مضبوط علم عطا فرمایا تھا۔ اچھا ایک اور بات، یہ انگوٹھی بھی پہنتے تھے، اہل بیت کے اکثر افراد سے انگوٹھی ثابت ہے، تو انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر لکھوایا ہوا تھا کہ نصیحت کیا تھی؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا تھا کہ جب بھی نکاح پڑھے تو فوراً اللہ کی طرف دھیان چلا جائے کہ اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اس کے سوا کسی کی قوت نہیں، اور میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے تصور رہتا تھا۔ اہل بیت کا ایک شروع سے وتیرہ رہا، اپنے بچوں کو بچپن میں حفظ کروا دیتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچپن ہی میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، اور علم اللہ نے ان کو ایسا عجیب مضبوط علم دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا من افقہ الناس، لوگوں میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فرمانے لگے ما رأیت احدا افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑا سمجھدار دنیا میں علم کے اعتبار سے کوئی نہیں دیکھا۔ عجیب علم اللہ نے ان کو دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال ان کی خدمت میں گزارے، ان سے علم سیکھا۔ تو فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے ان کی خدمت میں رہ کر گزارے ہیں وہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہی ہو جاتا، کہ ان سے میں نے جو علم لیا وہ مجھے کہیں اور سے نصیب نہیں ہونا تھا۔ اب دیکھیں، کسی بھی آدمی کا علم دیکھنا ہے نا، اس کے استاد دیکھیں، اس کے شاگرد دیکھیں، خود پتہ چل جائے گا وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ اب ان کے استاد کون ہیں؟ سب سے پہلا استاد امام زین العابدین، اپنے دادا سے انہوں نے علم سیکھا۔ پھر دوسرا استاد قاسم بن محمد، اپنے نانا سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر تیسرا استاد ان کا امام محمد باقر، امام عطا، امام نافع، بڑے بڑے لوگ ہیں۔
اب ان کے شاگرد کون ہیں؟ ان کے شاگردوں کی ایک دفعہ لوگوں نے تعداد جمع کی کہ ان سے کون کون پڑھ کر گئے ہیں، کئی کئی سال ان کی خدمت میں رہ کر گئے، لکھتے رہے 4000 سے زیادہ نام لکھ لیے لوگوں نے جو ان کے شاگردوں میں تھے۔ اور بڑے بڑے کون ہیں؟ امام مالک ان کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری ان کے شاگرد ہیں، سفیان بن عیینہ ان کے شاگرد ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے دو زانو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگا لیں ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ اب ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی کہ بڑی بڑی باتوں کو چٹکیوں میں 2 منٹ میں سمجھا دیتے تھے۔ ایک دہریہ آیا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے ان سے آ کر کہا کہ میں اللہ کے وجود کا قائل نہیں، سنا ہے تم اہل بیت میں سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ مجھے تم سمجھاؤ اللہ ہے تو میں اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے، مجھ سے سب ہار گئے، کوئی مجھ سے جیت نہیں سکا، مجھے کوئی آج تک سمجھا نہیں سکا کہ اللہ ہے۔ فرمانے لگے اچھا، ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں نا انڈا پکڑا ہوا تھا، کہا بیٹا یہ انڈا دینا۔ انڈا لے کے انہوں نے ہاتھ پہ رکھا، اس دہریے سے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا انڈا ہے۔ کہنے لگے دیکھو اس کے اوپر چھلکا ہے، اس کے اندر جھلی ہے، اس کے اندر لیکوڈ رنگ کا سفید ایک مادہ ہے، پھر اس کے اندر زردی ہے، وہ بھی لیکوڈ شکل میں ہے، ایسے ہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہنے لگے اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتے باہر آنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہتا نہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، اسی انڈے کو اگر ہم مرغی کے نیچے رکھتے ہیں تو 21 دن کے بعد اس انڈے کے اندر ہی کوئی ہے جو چونچ بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، پر بناتا ہے، پاؤں بناتا ہے، پنجے بناتا ہے، دل، گردے، اس کی انتڑیاں، سب کچھ بنا دیتا ہے۔ پھر وہ چوزا ایک دم اس کو توڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، چوں چوں کر کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، باہر بھی کوئی نہیں آ سکتا، اس لیکوڈ زردی بھی غائب ہو جاتی ہے اور سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے، چوزا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کس نے بنایا؟ کبھی مذکر، کبھی مؤنث، کبھی کالا، کبھی سفید، تو یہ کون بناتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے یہ وہی ہے جس کو تو مانتا نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو بناتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں مان گیا تو نبی کی اولاد میں سے ہے۔ فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگا مجھے تو گھنٹوں لوگ سمجھاتے رہے، میری سمجھ میں نہ آیا، کیا کہنے تیرے، تو نے مجھے 1 منٹ میں سمجھا دیا، بھائی یہ اللہ ہے، لو بات ختم ہوئی۔ تو یہ اللہ نے ان کو علمی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور جو اس وقت کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، اس کے واقعات اگلے درس میں بھی آئیں گے، ان کے صبر اور ان کے تحمل کے اندر۔ تو وہ ان سے کہنے لگا کہ تم اور میں برابر ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان، تم بھی نبی کے امتی، میں بھی نبی کا امتی، پھر ہم میں فرق کیا ہوا اور تم کس سے وجہ سے فضیلت اپنی دکھاتے ہو؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آج حضور ہمارے اندر آ جائیں اور تمہاری خاندان کی کسی بھی لڑکی کا نکاح کے لیے رشتہ طلب کریں تو کیا تم رشتہ دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل دیں گے۔ کہا حضور کا تمہاری بچیوں سے رشتہ جائز ہے؟ اس نے کہا بالکل جائز ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر حضور ہماری کسی بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا ہماری بیٹیوں کا نکاح حضور سے ہو جائے گا؟ کہتا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدمی کا اپنی بیٹی کی اولاد میں نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بیٹے کی اولاد میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے یہی تو بات ہے کہ ہم حضور سے ہیں، حضور ہم سے ہیں، اسی لیے تو ان کا نکاح ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہی تم میں اور ہم میں فرق ہے، ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے، ہم نبی کا خاندان ہیں، تم نبی کا خاندان نہیں ہو۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات تھی، انہوں نے چٹکی میں ان کو سمجھا کے فارغ کر دیا۔ اب ان کی اللہ نے اہل بیت کو یہ شرف بخشا تھا
کہ یہ ہم لوگوں کے لیے اتنے قیمتی موتی چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے ماں باپ ہمیں اتنی محبت کی باتیں نہیں سمجھا سکے جو یہ لوگ ہمیں دے کر چلے گئے۔ سچی بات ہے، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب میں ان کی کچھ نصیحتیں بتاتا ہوں جو انہوں نے امت کو کی، بڑی قیمتی قیمتی باتیں، ایک ایک بات ہیرے جیسی ہے۔ ایک دفعہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے، سفیان تجھے بتاؤں نیکی کیسے قبول ہوتی ہے؟ اب آپ بتائیں، آپ چاہتے ہیں یہ سمجھنا؟ دیکھو ہم سب چاہتے ہیں ہمیں پتہ چلے آخر ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں یہ کیسے قبول ہو۔ فرمایا سفیان بیٹا، 3 چیزیں جس نیکی کے اندر آ جاتی ہیں وہ نیکی قبول ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے بیٹا جب کسی نیکی کا موقع آئے دیر نہ کرنا، فٹافٹ اس کو کر لو، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے دیر کر دی پتہ نہیں بعد میں موقع ملے کا نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل کے لیے گئے اندر، تو قمیص اتاری، فقیر نے آواز دی اللہ کے لیے کچھ دو بھائی، تو علی رضی اللہ عنہ نے اندر سے قمیص باہر پھینک دی اور کہا بھی اس کو دے دو۔ شاگردوں نے کہا جی بعد میں دے دیتے، آپ نے اندر سے ہی پھینک دی۔ کہنے لگے ایک نیکی کا خیال دل میں آیا تھا، میں نے سوچا بعد میں ارادہ ہی نہ بدل جائے، اب آ گیا ہے تو فٹافٹ اس کو کر لو۔ تو اب یہ کہنے لگے بیٹا جب نیکی کا خیال آئے فوراً کر گزرنا۔ اور ان کی ایک اور نصیحت اسی سے ملتی جلتی مجھے یاد آئی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمانے لگے دیکھو جب تمہیں کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے نا اسی وقت کر لینا، دیر نہ کرنا۔ کیوں؟ بعض گھڑیاں ایسی آتی ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں وہ کسی نیکی میں لگا ہوا ہے تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر کہتے ہیں مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اب میں اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اگر تم نے دیر کر دی ہو سکتا ہے وہ موقع ہی نکل جائے۔ اور فرمانے لگے بیٹا گناہ کرنے میں جب موقع ملے تو گناہ کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ کہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی گناہ میں لگا ہوتا ہے اور اللہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اب میں اس بندے کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی وہی ہو، اس لیے بیٹا گناہ کے قریب نہ جانا۔ تو کہا سفیان 3 چیزوں سے نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا؟ جب موقع آئے فوراً کرو، دیر نہیں کرنی۔ دوسرا فرمایا بیٹا جب نیکی کرو تو اس کو حقیر نہ سمجھو، یہ سمجھو اللہ نے مجھے توفیق دی اس کی مہربانی ہے۔ بعض لوگ کہتے کی ساڈیاں نمازاں جی، کی ساڈے قرآن جی، بس ایویں ہی جی سجدے ہی ہے جی۔ ارے نیکی کی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، بڑا سمجھو شکر ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو جب تم نیکی کو حقیر نہیں سمجھو گے، بڑا سمجھو گے کہ میرے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ خوش ہوں گے دیکھو میں نے بندے کو توفیق دی اور وہ کتنا بڑا اس کو سمجھتا ہے، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ اور تیسری بات فرمایا بیٹا جب نیکی کرو اس کو چھپا دو، کسی کو بتاؤ نہیں۔ جب تم نیکی کو چھپاؤ گے تو سمجھ لو نیکی قبول ہو گئی۔ اب نیکی فوراً کر لیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو چھپائیں، لوگوں کو بتائیں نہیں۔ 3 کام جو کر لیتا ہے اللہ اس کی نیکی پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا پیارا نسخہ ہے، بھائی ہم بھی اس کو آزمائیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے فرمانے لگے بیٹا 4 چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی بھی ہوں تو بہت ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا نہ سمجھنا۔ 4 چیزیں تھوڑی بھی ہوں تو بہت ہیں، ان کو تھوڑا نہ سمجھنا۔ سب سے پہلا فرمایا آگ، کہ آگ تھوڑی سی بھی ہو تو یہ نہ سمجھنا تھوڑی سی ہے، ایک ماچس کی تیلی جو ہے پورا جنگل جلا دیتی ہے۔ ماڑی کاگ لگی ہوئے بندہ کبھی کوئی نہیں جی خیر ہے جی، اگلے دن اکاری نہیں ہوتا ہوتے وہ سب جل جاتا ہے۔ کہ یہ آگ تھوڑی بھی ہو اس کو تھوڑا نہ سمجھنا، یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا بیٹا دشمنی تھوڑی بھی ہو اس کو تھوڑا نہ سمجھنا، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ بعض اوقات دشمنی بڑھتے بڑھتے خاندان کھا جاتی ہے اور یہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ تیسری چیز فرمایا بیٹا فقر، بھوک، تنگی، یہ جب تھوڑی سی ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا مت سمجھنا، کیونکہ حدیث میں آتا کاد الفقر ان یکون کفرا،
کبھی کبھی غربت آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ دیکھو جس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، اس کو کوئی کہے بھائی تو کافر ہو جا، ہم تیرے بچوں کو روٹی دے دیں گے، اب وہ کہے گا یار کفر اسلام کی کرنا روٹی تا بچیاں نو دیو۔ تو غربت آدمی کو کبھی کبھی کافر بنا دیتی ہے کہ بیٹا اس کو تھوڑا نہ سمجھنا، دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا بیٹا جو تھوڑی بھی ہو تو بہت ہے، اس کو تھوڑا نہ سمجھنا، وہ بیماری ہے۔ اب دیکھو نا، آدمی تھوڑا سا بیمار ہو، اگر اس پر کنٹرول کر لے تو بیماری قابو میں ہے، اور اگر نہ قابو کرے تو بڑھتی بڑھتی وہ بیماری ایسی بن جاتی ہے، کبھی کبھی لا علاج ہو جاتا ہے مریض، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ تو کہا بیٹا بیماری کو کبھی تھوڑا نہ سمجھنا، تھوڑی بھی ہو فوراً علاج کروانا، اگر نہ کروایا تو یہ تھوڑی اتنی بڑی بن جائے گی، پھر قابو میں بھی نہیں آتی ہے۔ اب دیکھو یہ بچوں کی طرح سمجھانا، یہ ان اہل بیت کا شعار تھا۔ ایک دفعہ بڑی عجیب بات فرمائی، میں اس پہ بڑا حیران ہوں کہ ان کی عقل کہاں پہنچ گئی۔ کہنے لگے دیکھو ایک آدمی کو بیٹیاں جب ہوتی ہیں تو آدمی کے دل پر بوجھ آتا ہے بیٹی سے، بیٹے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ مٹھائیاں اور دیگیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب ایک بات فرمائی، کہنے لگے دیکھو بیٹی نیکی ہے، بیٹا نعمت ہے۔ یہ بہت توجہ سے سمجھیں، بیٹی نیکی ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو نعمت ہوتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمت کے بارے میں اللہ نے تم سے تفتیش کرنی ہے، کتنا کتھے کیویں سب باتیں پوچھی جائیں گی۔ تو بیٹے نعمتیں ہیں، ان کی تو ہوگی تفتیش، اور بیٹی نیکی ہے، اور نیکی پر تفتیش نہیں ہوتی، اجر ملتا ہے۔ اس لیے بیٹیاں جس کی ہیں اس کو اجر ہی اجر ملے گا، اور جس کے بیٹے ہیں اس کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ نعمت ہے اور نعمتوں کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اب بیٹی والوں کو کتنی پیاری تسلی دے دی، میں حیران ہوئی، یہ عجیب بات انہوں نے فرما دی کہ بیٹی نیکی ہے، نیکی کا اجر ملتا ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائی بیٹی ہو تو خوش ہونا چاہیے، پریشان نہ ہو کہ اجر کا موقع اللہ نے عطا کر دیا۔ ایک دن فرمانے لگے کہ 6 لوگوں کو اللہ تعالیٰ 6 وجہوں سے ہلاک کر دیتے ہیں، 6 آدمیوں کو 6 چیزوں سے اللہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا حکمرانوں کو اللہ ظلم کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے حکمرانوں نے ظلم ڈھائے ہیں اللہ نے ان کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی، اور آج بھی ہمارے لیے وہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ جو حکمران ہوتا ہے اللہ اس کو ظلم سے ہلاک کرتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، زمینوں کا کام کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ تکبر کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں۔ او جی 6 مربے جی ساڈے تو کی 2 کلے لئی پھردا، اسی 6 مربیاں دے مالک ہاں۔ تو تکبر آتا ہے زمیندار کے اندر، کہ زمیندار کو اللہ کبر اور تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جو عرب ہیں، عرب میں رہنے والے جتنے بھی ہیں، ان عربوں کو اللہ تعالیٰ عصبیت کی وجہ سے ہلاک کریں گے۔ عصبیت کیا کہ خاندانی اپنا جو روب، جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے خاندانوں کو بہت نومینیٹ کرتے ہیں، پھر لڑائیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے، کہ یہ جو عرب ہیں یہ عصبیت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، یہ میرا قبیلہ، یہ تیرا قبیلہ، ہم تمہارے قبیلے سے لڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمائے یہ جو تاجر ہیں، تاجر، ان کو اللہ تعالیٰ خیانت کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں۔ یہ 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں کہ سودا کچھ ہوتا ہے، بیچ کچھ دیتے ہیں، پیکنگ کچھ کر دیتے ہیں، کوئی بھی اونچ نیچ کریں وہ ان کو بہتر پتہ ہے۔ تو کہ یہ جو تاجر ہیں ان کو اللہ خیانت کی وجہ سے ہلاک کریں گے۔ پھر فرمانے لگے یہ جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو علم کی کمی کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کہ یہ بیچارے علماء کی صحبت اختیار کر نہیں پاتے، کیونکہ گاؤں میں نہ مدرسے نہ کوئی ایسے علماء ہوتے ہیں، تو یہ علم سے دور دور رہتے ہیں، تو علم سے دوری ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو علماء ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کریں یا ان سے لوگ حسد کریں، دونوں صورتوں میں بیچاروں کی ہلاکت یقینی ہے، کہ ان 6 لوگوں کو اللہ 6 چیزوں کی وجہ سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب ہم سوچیں اگر ہم ان میں سے کچھ ہیں تو بھائی بچیں ان چیزوں سے کہ ہم ان کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔
ایک دن ان کا ایک دوست آیا ان کے پاس، تاجر تھا بڑا مالدار، پھر بیچارے کا کاروبار ڈاؤن ہوتے 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 غربت میں آ گیا، تو سر پکڑ کے بیٹھا، جی میں تا ڈوب گیا، میں تا برباد ہو گیا۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس کو بڑی پیاری نصیحت کی، کہنے لگے فلا تجزع وَإِنْ أَعْسَرْتَ يَوْمًا فَقَدْ أَيْسَرْتَ بِالزَّمَنِ الطویل، کہ آج اگر اللہ نے تجھے تھوڑی تنگی میں رکھا ہے تو تو گھبرا نہیں، کیونکہ تو نے ایک زمانہ گزارا ہے جس میں بڑی عیش و عشرت تو نے کی ہے۔ پھر فرمانے لگے فلا تیأس فإن اليأس کفر لعل اللہ یغنی عن قلیل، ارے میرے بھائی مایوس مت ہو، مایوسی کرنا تو کفر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب تجھے دوبارہ مالدار کر دے، پہلے بھی تجھے اسی نے مالدار کیا تھا، کہتا ہاں، اب اسی نے غریب کیا ہے، کہتا ہاں، کب پھر مالدار کر دو گا، انہوں کیڑا کاٹا، لیکن تو بھائی صبر سے کام لے اور مایوسی اختیار نہ کر۔ اب دیکھو یہی نصیحت ہم اپنے آپ کو دے لیں، اگر کبھی تنگی آئے تو کیا کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آج اللہ نے تنگی میں رکھا ہے تو کل اللہ پھر فراخی لے آئیں گے، لیکن مایوس ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں۔ ایک دن بڑی عجیب نصیحت کی انہوں نے، اور یہ بات پوری امت کے لیے ایسی ہے، مرد عورت چھوٹا بڑا امیر غریب سب کو کام دینے والی ہے۔ فرمانے لگے من اراد عزم بلا عشیرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا خاندان تو بالکل گھٹیا ہے لیکن میری عزت بہت زیادہ ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اور وجاہتم بلا اخوان، اس کے دوست یار کوئی نہیں ہے، تعلقات کوئی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری وجاہت ہو، روب دبدبا ہو، لوگ مجھے جانیں، اور ہیبتم بلا سلطان، اور اس کے پاس نہ بادشاہت ہے نہ بادشاہوں سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ چاہتا ہے میری ہیبت ہو، میرا دبدبا ہو۔ اب یہ آپ بتائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ خاندان کوئی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری عزت ہو، ہماری واقفیت کوئی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری بھی وجاہت ہو، لوگ ہمیں بھی جانیں، بادشاہت کوئی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کچھ دبدبا ہو۔ فرمائے جو آدمی یہ تین کام کرنا چاہتا ہے اور اسباب کوئی نہیں، صرف ایک کام کر لے، کیا؟ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت والی زندگی کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کی عزت والی زندگی میں آ جائے، اللہ بغیر خاندان کے اس کو عزت دیں گے، بغیر دوستوں کے اس کی وجاہت ہوگی، بغیر بادشاہت کے اس کا روب دبدبا ہوگا۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علماء کو، نیک لوگوں کو، اور تاریخ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا، ایسے ایسے لوگ بالکل غریب سیدھے، لیکن بھائی ان کا روب دبدبا بادشاہوں پر بھی پڑتا تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، ان کے شاگرد اتنے زیادہ تھے، انہوں نے جب کہا نا یرحمک اللہ، اتنا شور مچا، بادشاہ اپنے محل میں کانپ گیا کہ یہ شور کس چیز کا ہے، تو بیوی بھی ڈر گئی کس چیز کا شور ہے۔ تو بعد میں خادم نے آ کے بتایا کہ جی عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی، اس کے شاگردوں نے جواب دیا اس کی چھینک کا۔ تو بیوی بادشاہ سے کہنے لگی تو وڈا بادشاہ بنیا پھردا، بادشاہ تے ہوا تیری چھینک پر تو کبھی میں نے شور سنا ہی نہیں، اصل بادشاہ تو یہ، تو کہے کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری والے کو ایسی وجاہت عطا فرماتے ہیں۔ ملا جیون بڑے مشہور بڑے عالم گزرے، ہارون، یہ مامون رشید کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ریشم پہننا مرد کے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ اب انہوں نے بھرے مجمع میں جمعے والے دن بادشاہ وزیر سب بیٹھے ہوئے، تو بادشاہ جو تھا نا وہ ریشمی کچھ لباس پہنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بادشاہ پہنے پھر بھی حرام، وزیر پہنے پھر بھی حرام، ایسے ڈٹ کے فتویٰ دیا۔ وزیروں نے بادشاہ کو چڑھا دیا کہ لو جی اس نے تو آپ کی بے عزتی کی ہے، یہ 2 ٹکے کا مولوی، آپ اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ بادشاہ نے فوج بھیج دی، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو چڑھا دو پھٹے پہ۔ اچھا بادشاہ کے بیٹے ان کے پاس پڑھتے تھے، تو بچے نے سن لیا، وہ دوڑا ہوا گیا اور جا کر کہتا ہے استاد جی اپنی خیر منائیں۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا ابا جی نے پولیس بھیج دی ہے، وہ آپ کو پکڑنے آ رہی ہے۔ کہنے لگے اچھا تیرے باپ کی اتنی جرت؟
بچھا مصلی اور لے کے آ لوٹا، وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب بچہ بھاگا ہوا گیا اپنے باپ کے پاس، کہتا ابا جی، کہندے کی ہویا؟ کہندا خیر مناؤ تسی اپنی۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہتا استاد جی مصلی پہ چڑھنے لگے۔ کہتا او تیرا بھلا۔ بادشاہ ننگے پاؤں، جوتی بھی نہیں پہنی، بھاگ کے ان کے گھر آ گیا، کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا دینا، اگر تو نے ہاتھ اٹھائے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اب یہ لوگ جن سے بادشاہ بھی ڈریں، اصل ٹیگا تو ان لوگوں کا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ کیا بتایا؟ اگر تم چاہتے ہو تمہارا روب ہو، تمہیں لوگ جانیں، تمہاری لوگ عزت کریں، تم اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، دیکھو اللہ تمہیں کیسے چار چاند لگاتے ہیں۔ یہ نا ڈراموں میں کام کرتا تھا ایک یہ نعیم بٹ، تو یہ پشاور گیا، وہاں کوئی ڈرامہ کیا اس نے، ادھر کے کسی وزیر کو بڑا پسند آیا، اس نے کہا بھی کیا کہنے، اس نے اس کو کہا میرے گھر آنا۔ یہ گھر گیا تو اس نے باہر، وہ پین بیٹھا ہوا تھا، وہ بابا تھا بوڑھا، تو اس نے اس کو اپنا کارڈ دیا، اس نے پڑھا بھی اسٹار اور فلاں فلاں۔ اس نے اپنی سادہ زبان میں اندر انٹرکام پہ کہا سر کنجر راگ لے، کہ آپ سے کنجر ملنے آئے ہیں۔ تو یہ کہتے مینو بڑا غصہ چڑھایا بھی لوگ ہمیں اسٹار کہتے ہیں، یہ ہمیں کنجر کہہ رہا ہے۔ خیر چپ کر گئے، ملے، واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے تبلیغ میں لگایا، ماشاءاللہ پگڑی داڑھی، کہتے میری تشکیل پشاور ہو گئی۔ تو میں اسی سے وزیر سے ملنے چلا گیا دوبارہ، اب جو گیٹ اپ چینج ہو چکا تھا تو بابا وہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہم نے اس سے کہا جی ہم مسجد سے ملنے آئے ہیں تو ذرا ہماری ملاقات کروا دو۔ تو اس نے اندر انٹرکام پہ فون کر کے کہتا سر بزرگ راگ لے، آپ سے بزرگ ملنے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا واہ واہ کیا کہنے، کل یہی بندہ ہمیں کنجر کہتا تھا، آج یہ ہمیں بزرگ کہہ رہا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا حلیہ چینج کیا ہے، تو بھائی آج ہم بھی نیت کریں کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دیں، فرما برداری میں آ جائیں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ تو کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ اگلے درس میں انشاءاللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی سخاوت اور ان کا اللہ سے جو مضبوط تعلق تھا، بڑا عجیب تعلق تھا، اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو یہ ان کی بڑی اعلیٰ صفات ہیں، وہ بھی اگلے درس میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔